السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولہ اور سونے سے متعلق معمول مبارک۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء تشریف لائے تو ام حرام رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف لے گئے، انہوں نے کھانا کھلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ فرمایا، بخاری شریف۔ دوسری روایت میں سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا بستر بچھا دیتی، آپ اس پر قیلولہ ادا فرماتے۔ عمدۃ القاری۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیلولہ کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ کنز العمال۔ کسی بزرگ نے فرمایا، دوپہر کو قیلولہ کرو، اگرچہ بکری کے سینگ پہ ہی کرنا پڑے، اور رات کو کھانے کے بعد چہل قدمی۔ کسی بزرگ نے فرمایا، دوپہر کو قیلولہ کرو، اگرچہ بکری کے سینگ پر ہی کرنا پڑے، اور رات کو کھانے کے بعد چہل قدمی کرو، اگرچہ بکری کے سینگ پر ہی کرنا پڑے۔ یہ تاکید ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے سے متعلق معمول مبارک۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی، جب گرمی آتی تو شب جمعہ سے باہر سونا شروع کرتے، جب سردی آتی تو شب جمعہ سے اندر سونا شروع کرتے۔ جامع صغیر۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے، عشاء کے بعد گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ مسند طیالسی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے دوسرے کپڑے تہبند باندھتے اور کرتا مبارک اتار کر اوپر لٹکا دیتے، پھر آرام فرماتے۔ عشاء کے بعد گفتگو نہیں فرماتے، اس کے متعلق یہی کہ ضروری زیادہ گفتگو، یعنی کوئی ضروری کام ہوتا تو فرما لیتے ہوں گے، یعنی کسی دینی مشورہ کوئی، ورنہ عام طور پر عشاء کے بعد یعنی بات چیت کو زیادہ پسند نہیں فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے دوسرے کپڑے کی تہبند باندھتے، کرتا مبارک اتار کر اوپر لٹکا دیتے، پھر آرام فرماتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دروازہ بند کر لیتے، پیالہ ڈھانپ دیتے، چراغ بجھا دیتے، سوتے وقت مسواک کرتے، وضو فرماتے، سر اور داڑھی مبارک میں کنگھی کرتے، 3 سلائیاں سرما لگاتے، سونے سے پہلے بستر مبارک کو 3 مرتبہ جھاڑتے، سونے کے لیے لیٹتے تو ہمیشہ دائیں کروٹ قبلہ رخ ہو کر سوتے، ہمیشہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے رخسار مبارک کے نیچے رکھتے، یہ دعا 3 بار پڑھتے۔ بسمک ربی فاغفر لی ذنوبی، بسمک ربی فاغفر لی ذنوبی، بسمک ربی فاغفر لی ذنوبی، تیرے نام کے ساتھ اے میرے رب، بس تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ دعا بھی 3 بار پڑھتے۔ اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک، اے میرے رب مجھے بچائیے اپنے عذاب سے جس دن جمع کریں گے آپ اپنے بندوں کو۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ کے نام پہ یعنی مرتا یعنی سوتا ہوں اور جیتا اٹھتا ہوں، جیتا یعنی اٹھتا ہوں۔ اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ، سورہ ملک، سورہ سجدہ 21ویں پارے میں، سورہ ملک 29ویں پارے میں، آیت الکرسی سورہ بقرہ 30ویں پارے میں آخری رکوع آمن الرسول سے آخر تک نہ پڑھ لیتے۔ رسول الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر کروٹ بدلتے تو پڑھتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ واحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما، کوئی لائق عبادت نہیں سوائے اس اللہ کے جو واحد قہار، زمین آسمان اس کے درمیان کا رب ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو جب آنکھ کھل جاتی تو یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا انت سبحانک اللہم انی استغفرک لذنبی واسألک رحمتک، اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ کوئی معبود نہیں سوائے آپ کے، پاک ہیں آپ، اے اللہ میں آپ سے اپنے گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں، آپ سے رحمت کے سوال کرتا ہوں، اے اللہ علم میں زیادتی عطا فرما، ہدایت کے بعد میرے قلب کو کج مت فرما، اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، یقیناً آپ عطا کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتے وقت ڈر جائے تو یہ پڑھے،
اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں، اس کے غضب و غصے سے، اس کے عذاب سے، اس کے بندوں کے شر سے، اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس سے بھی کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پر لیٹتے وقت یہ کلمات پڑھے تو اس کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ درختوں کے پتوں یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ کلمات یہ ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ، ہمیشہ رہنے والا، قائم رکھنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ بخاری شریف۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان سنتوں پر دعاؤں کا اہتمام ہم سب کو نصیب فرمائے اور سنتوں کو پھیلانے والا بنائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سا سونے کے بعد سو کر اٹھنے سے متعلق کچھ بات رہ گئی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملتے تاکہ نیند کا اثر دور ہو جائے۔ صبح اٹھ کر الحمدللہ 3 مرتبہ پڑھتے، پھر کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھتے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے یعنی نیند کے بعد جگا دیا اور اسی کی طرف مر کر جانا ہے۔ ابو داؤد شریف۔ اللہ سبحانہ وتعالی سارے معمولات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو اپنانے والا اور اس کو پھیلانے والا بنائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔